بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری یوٹیوب فیملی آپ کو سٹوری ہاؤس میں ویلکم ہے. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری آج کی کہانی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے. کہانی میں دلچسپی بنائے رکھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور سنیے گا اور جانیے گا کہ اس کہانی کا اینڈ کیا ہے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام کہانیاں موصول ہوتی رہیں. ہماری آج کی کہانی کا نام ہے مکافات عمل. مریم ایک نہایت اچھی لڑکی تھی. حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی نعت خواں بھی تھی. وہ اپنے اسکول کی ہر دل پسند طالبہ تھی. اساتذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے اور دوسری طالبات بھی اس کو بہت پسند کرتی تھیں. اس کا اخلاق ہر ایک کا دل جیت لیتا تھا. اس کے ابو کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا اور اس کو وہ اسکول چھوڑنا پڑا. اس کی سہیلیاں اور اساتذہ غمگین تھے مگر اس کو جانا تھا. نیا شہر، نیا اسکول. وہ تھوڑی پریشان تھی مگر اس کے اچھے اخلاق اور ذہانت نے نئے اسکول میں بھی سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا. ایک ہونہار طالبہ ہونے کی حیثیت سے تمام اساتذہ اس کو پسند کرنے لگے. مریم کافی خوش تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اس کے حاسدین جنم لے چکے ہیں. کلاس کی پرانی طالبات نے جب دیکھا کہ مریم پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں میں بھی ان سب سے سبقت لیتی جا رہی ہے تو مریم ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی. وہ بہت کوشش کرتی کہ اپنے حسن سلوک سے ان کو اپنا دوست بنا لے مگر وہ تمام مریم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی. معصوم سی مریم تو حسد کے معنی سے بھی ناواقف تھی. مریم کی صاف گوئی اس کی کمزوری تھی. وہ کہیں برا ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں رہتی تھی. جب طالبات کے کچھ برے حقائق مریم کے ذریعے اساتذہ تک پہنچے تو وہ سب آگ بگولا ہو گئیں. مریم ان کی اصلاح چاہتی تھی مگر جیسے ہمیشہ سچ کڑوا ہوتا ہے مریم بھی ان کو کڑوی لگنے لگی. مریم کے ساتھ ان کی بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی تھیں مگر مریم ہمیشہ شیخ سعدی کا قول حاسد کے لیے بددعا نہ کرو وہ اپنی ہی جلائی حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے یاد کر کے خاموش ہو جاتی. مریم کے لیے یہ سب بہت نیا تھا. ایک دن تو ان طالبات نے حد کر دی. پرنسپل صاحب کے پاس جا کر مریم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی. مریم کو بے جا پرنسپل صاحبہ سے ڈانٹ سننا پڑی. مریم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. مریم بہت روئی کیونکہ اس کو بلا وجہ ڈانٹ پڑتی تھی. وہ بہت بے چین رہنے لگی. وہ اسکول نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ بہت سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے تھے. اس نے ہمیشہ اپنی تعریف اور دوسروں سے اپنے لیے محبت اور شفقت کا رویہ پایا تھا. ایک دن گھر میں تلاوت قرآن پاک ہوتے ہوئے اس نے ایک آیت کریمہ پڑھی. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ اس آیت کے مفہوم میں ڈوبتی چلی گئی. اب اس کی بے چینی ختم ہو چکی تھی. اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے مریم کی مدد کی. وہ اب پرسکون تھی. اس نے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا. وہ اگلے دن اسکول گئی. مریم نے ہر ایک سے بات کرنا چھوڑ دی. اس کے حاسدین اب بہت خوش تھے. مریم نے صرف پڑھائی پر توجہ دی جبکہ اس کے حاسدین مریم کے خلاف سازشوں میں مشغول رہے. مریم نے دن رات محنت کی اور خدا پر توکل کیا. میٹرک کا رزلٹ آیا تو مریم نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا جبکہ اس کے حاسدین بری طرح فیل ہو گئیں. ادھر مریم کی خوبصورت آواز اور نعتوں نے سب کو بہت متاثر کیا. بیت بازی میں بھی اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عزت اور شہرت دی. مریم کے والدین کا سر فخر سے بلند تھا جبکہ مریم کے حاسدین سر جھکائے کھڑے تھے. وہ اپنی حسد کی آگ میں اپنے مستقبل کو بھی تاریک کر چکی تھیں. ہر ایک پر ان کی اصلیت ظاہر ہو چکی تھی جبکہ مریم ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے مریم کو اس کے صبر کا پھل دیا اور حسد کرنے والوں کو سزا دی. مریم نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا. جو کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ان کی آنکھیں کھل گئیں. وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھیں. انہوں نے مریم سے معافی مانگی اور مریم نے مسکراتے ہوئے ان کو معاف کر دیا.
مریم مہربان پریوں کی طرح مسکراتی رہی اور اپنے خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی سبق آموز کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔